کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے آتی ہے جو آنکھوں میں نمینات سے پہلے آتی ہے جو آنکھوں میں نمینات سے پہلے یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے سرور جو نہیں آیا بلاوا کئی دن سے سرور جو نہیں آیا بلاوا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگیں جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی
جزا میں رضا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو کجا من کجا تو کجا من کجا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے اور مجھے راہ محمد میں بٹھایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں کی طرح روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا لایا جاتا
حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ نحمد و صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ارمن شیخ سعدی کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت توالے کرا توالے کنت۔ تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بدکار لوگوں کی صحبت بدکار بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برا بناتی ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس کبھی میں ہمارے عمران بھائی سے یہی انہوں نے سوال پوچھا تھا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ میں بیان میں دے دوں گا، مگر اس سے پہلے ایک نقطہ دل میں آ رہا ہے، کیونکہ بہرحال ہمارا جو فقیر اعتکاف کے شروع سے جو ایک نقطہ بیان کر رہا ہے وہ ایک ایسا بنیادی دھاگا ہے جس میں تسبیح کا ہر دانہ اسی کے اندر پرویا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جو تسبیح میں کنٹینیوٹی آتی ہے وہ اس کے دھاگے سے آتی ہے، اگر دھاگا نہ ہو تو دانے بکھر جاتے ہیں، تسبیح نہیں بنے گی۔ تسبیح بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مجھے پتہ نہیں اس کا کوئی ٹیکنیکل لفظ بھی استعمال ہوتا ہوگا اس ڈوری کے لیے جس میں دانے پروئے جاتے ہیں تسبیح کی، اور یہ ڈوری کیا ہے؟ پھر عشق الہی، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں what I am trying to inculcate بتانا جو چاہ رہا ہوں کہ پھر بار بار یہ میں دہراتا ہوں کہ یہ رسمی باتیں برکتی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، اس زندگی کی تو آج کا دن ہمارا گزرا کل کا آنے والا ہے، اس کے سکون، امن، چین، کامیابی کے لیے یہی ڈوری ہے، یہی طریقہ ہے، دوسرا کوئی طریقہ ہے نہیں۔ یہ صرف میں آپ کو یہ بات نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ جس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، جس پہ حقیقت دنیا واضح ہو جاتی ہے، تو وہ تو پھر اس دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے اختیاری طور پہ۔
سب سے اونچی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا چھوڑنا اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، بائی فورس نہیں تھا، اختیار سے آپ نے چھوڑی. اور ان کے ذیل میں اولیاء کرام کا جو دنیا چھوڑنا بظاہر نظر آتا ہے کہ اکثر اولیاء کرام اکثر آپ کو فقر فاقے میں نظر آتے ہیں، کوئی زیادہ مالدار نظر نہیں آتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کما نہیں سکتے تھے، یا صحابہ اکثر آپ کو تنگ دست نظر آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں وہ کما نہیں سکتے تھے. اسی طرح سب سے اونچی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کما سکتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان کے پاس دولت کی ریل پیل نہ ہوتی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ احد کے پہاڑ نے آپ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں تو میں سونے کا بن جاؤں اور آپ کے ساتھ ساتھ چلوں، آپ اپنی ضرورت میں مجھے استعمال فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار سے منع کیا، اختیار سے چھوڑا. کیوں؟ ہمیں اگر کوئی پیسہ، کوئی دولت کوئی مل جائے یا ملنے کی امید ہو یا نظر آ رہی ہو تو ہم چھوڑتے ہیں. یار کیا حرج ہے، آنے دو، سہولت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہاں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار میرے پاس آؤ میں تمہیں 100 کا نوٹ دوں گا، اور اسی ٹائم پہ کوئی دوسرا شخص آپ کو بلاتا ہے میں 10 لاکھ روپے تمہیں دوں گا، تو آپ 100 کے نوٹ کو چھوڑ دو گے؟ موٹی موٹی مثال دے رہا ہوں جس پہ دنیا کی حقیقت کھل گئی. یہ اتنی بے معنی ہے. آج مولانا خرم صاحب نے دوپہر کو جو اکمال شیم کا درس کروایا، اس میں جو حضرت عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ تھا کیا تھا کہ یہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ اس کے اندر جو نعمتیں اللہ پاک اپنے مومن بندوں کو دینا چاہتا ہے وہ اس کے اندر فٹ ہی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہاں کی نعمتیں اتنی زیادہ اور بڑی ہیں اور دائمی ہیں، اور اس دنیا میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. سمجھ آنے والی بات ہے. پہلی بات کہ یہ دنیا فانی ہے. اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں دینا چاہتا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے. پہلی بات تو یہی سمجھ لے کہ اس میں وہ چیز کیپیسٹی آ نہیں سکتی. پھر دنیا میں وہ استعداد ہی نہیں ہے. جنت کا ایک صرف سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے پہلے کوالیفائی کر دیا کہ وہاں میں نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو تم سوچ نہیں سکتے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی زبان نے چکھی. تو پھر بھی سمجھانے کے لیے مشابہت کہ وہاں ایسے خوبصورت پھل ہوں گے، پرندے ہوں گے، اور پھل ہوں گے اور کھانے کی چیزیں ہوں گی، اور ان میں صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ہر لقمے کے ساتھ، ہر بائٹ کے ساتھ، ہر چک مارنے کے ساتھ، ہر لقمے کے ساتھ ذائقہ مزید بڑھتا رہے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ بہت آم کا سیزن آنے والا ہے، بہت شاندار آم آ گئے، آپ نے پہلا آم کھایا، واقعی بڑی طلب تھی، بڑا ذائقہ آیا. اس کے بعد اگر آپ دوسرا کھائیں گے تو آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا. تیسرا، چوتھے کے بعد تو آپ کہہ دیں گے بھائی اب آم کا نام نہیں لو یار، اب سامنے بھی نہیں لینا، میرا برداشت نہیں. تو جنت میں کیسی اللہ پاک نے ایک تاثیر رکھی جو صرف سمجھانے کے لیے رکھا تھا اس نے، اللہ نے اس سے زیادہ. یہ دنیا میں یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی، سما ہی نہیں سکتی، دنیا کی یہ حقیقت ہے. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، اولیاء کرام نے اختیار سے دنیا چھوڑی، کیونکہ اللہ نے ان کو دنیا کی حقیقت کھول دی تھی. بہرحال دنیا کو رکھنا منع نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، دو ایسے پیغمبر گزرے جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بہت مالدار صحابی ہیں، تو منع نہیں ہے. اور یہ مالدار صحابہ کا کیا معاملہ تھا کہ ہاتھ میں کتنی بھی دنیا تھی، دل میں کچھ نہیں تھی، دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی. اور یہ عجیب بادشاہت ہے جس کے دل کے اندر، ہاتھ میں چاہے کتنی دنیا ہو مگر اگر دل میں اس کے دنیا نہیں ہے تو دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، اور دنیا کے آنے جانے سے اس کو نہ خوشی ہے نہ غمی ہے.
ہمیں تو دنیا مل جائے کتنے خوش ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ذرا سا نقصان ہو جائے کتنا ہم راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اب اگین یہ بات ذرا سمجھے، میں یہ نقطہ جو بیان کر رہا ہوں ٹونٹ کرنے کے لیے، کرٹیسائز کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بات سمجھے کہ یہ واقعی کیسی پریشانی کی ہمارا دل کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی ذرا سی راحت پہ ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اور ذرا سی پریشانی پہ ہزار اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، معمولی سی کوئی ایک عارضاً پریشانی آ جاتی ہے اور ہم ساری نعمتوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اللہ ساری عمر آپ صحت سے رہے، آرام سے رہے، 2 دن کا بخار آیا تو ہم کیسا چیخنا چلانا شروع کر دیتے، 8-10 مہینے کیسا سہانا موسم رہا، 1 دن کی گرمی آئی ہم کیسا چیخنا شروع کر دیتے، ناشکری۔ بہرحال عرض ہی کر رہا ہوں کہ جب مگر آپ اس دل کی 1 منٹ کیفیت، اب میں وہ دل بھی ڈسکرائب کرتا ہوں کیسا ہوتا ہے اور صحابہ کے قصے سے بتا دیتا ہوں، اور آپ 1 منٹ اس دل کو ٹٹولیے گا اور پھر دیکھیے گا جس کو، اور اللہ ہم سب کو وہ دل نصیب فرمائے کہ وہ دل اگر نصیب ہو جائے تو واقعی ہماری زندگی سکون، چین، بادشاہت کی ہو جائے، مزے کی زندگی ہو جائے، انجوائمنٹ والی زندگی ہو جائے۔ مثال ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت موبائل فون پلیز بند کر لیں سر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا دور ہے، بہت فتوحات ہوئیں اور باقاعدہ حصہ ہوتا تھا ازواج مطہرات کا، سیدوں کا۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غالباً 20-25 ہزار اشرفیاں یا جو بھی دینار پہنچتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندی کو حکم دیتی ہیں کہ اس کو صدقہ کرنا شروع کر دو، اور شام تک سارا کا سارا مال صدقہ کر دیتی ہیں، سارا۔ تو یہ فضائل اعمال میں بھی قصہ ہے، آپ نے 12 پڑھا ہوگا، مگر اس کا میں جس دل کے زاویے کا آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، برکت کا نہیں، میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہاں سے یہ سیکھو کہ اگر زندگی میں حقیقی سکون چاہتے ہو تو کیا حقیقی بادشاہ سکون کیا ہے، استغنا کیا ہے۔ جیب میں مال ہونا نہیں ہے، دل کا غنی ہونا، دل کا بادشاہ ہونا۔ شام تک سارا صدقہ کر دیا۔ باندی شام کو کہتی ہے کہ بی بی صاحبہ آج ہم روزے سے تھے اور ہمارے گھر میں کچھ تھا بھی نہیں کھانے کا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر 2-4 اشرفیہ، 2-4 درم آپ روک لیتی اور اس سے آج ہم گوشت سے افطار کر لیتے۔ اب 1 منٹ کے لیے صرف بڑا اینالیٹکلی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، صحابہ بھی انسان تھے اور یہ ان کی صفت ہے اور کمال ہے۔ اگر فرشتے ہوتے تو کمال ہی کیا تھا، پھر فرشتے کو تو نہ بھوک چاہیے لگتی ہے نہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہے، اولاد ہی کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، کمانے والا بظاہر دنیاوی سبب آپ دیکھیں، اور اب اور گھر میں کچھ ہے بھی نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں آج نہیں، وہ بھی بینک ٹرانسفر کروا لیں گے، کریڈٹ کارڈ پہ فوڈ ڈیلیوری کروا لیں گے، کچھ نہیں۔ اور ایک حلال طیب رزق آیا ہے، اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور صدقہ کر رہی ہیں، چلیں جی آدھا مال صدقہ کر دیں، 3/4 مال صدقہ کر دیں، چلیں آخر میں اتنا تو روک لیں کہ 1 وقت کا کھانا ہو جائے۔ تو باندی عرض کرتی ہے کہ بی بی صاحبہ کیا ہی اچھا تھا کہ ہم 2-4 درم روک لیتے تاکہ ہم آج گوشت سے افطار کر لیتے۔ تو ان کی جملہ عجیب ہے، میں بار بار یہ سوچتا ہوں، اور میں ہم کیا سمجھتے ہیں صحابہ کی، ازواج مطہرات، اہل بیت، ان کی شان کیا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ان پہ کھل گئی تھی۔ آپ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اوہ ہو اللہ کی بندی تو پہلے بولتی،
ہم تو ماشاءاللہ مجھ جیسا آدمی تو برکت کے لیے سن لیا، اینڈ آف سٹوری۔ بھائی غور کرو، آپ ان کے دل پہ غور کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل پہ یہ خیال ہی نہیں گزرا کہ ہم یہ پیسے کچھ میں روک لوں، اور کھانا بھی کیا کہ اپنے کھانے کے لیے روک لوں۔ پھر دیکھیے ایک بیوہ خاتون ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، گھر میں کچھ پڑا نہیں ہے، روزے سے ہیں، مگر دنیا کی ان کے نگاہ کیا ان کے دل میں کوئی وقت ہی نہیں ہے، زیرو، کہ یہاں تک کہ 2 درم بھی نہیں روکے، اور بلکہ کہہ رہی او ہو، یعنی اس کا مطلب او ہو سے کیا معنی کہ ان کو خیال ہی نہیں آیا۔ اب یہ قلب کیسا سکھی ہوگا کہ جو اتنے بظاہر ٹف حالت پہ اس کو یہ خیال ہی نہیں آتا۔ ہمارا ارباں پتی آدمی بھی ہونا، اس کا 50 لاکھ کا بھی نقصان ہو جائے نا ارباں پتی کا، اس کا دل دھک دھک کرتا، یار میرا نقصان ہو گیا، حالانکہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا تو 100 روپیہ چوری ہو جائے، گر جائے تو ہم افسوس کرتے رہتے، یار یہ گر گیا۔ دکھ ہوتا ہے ہمیں، ہماری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہاں یہ کیسی بادشاہت کا دل ہے کہ پرواہی نے استغنا، اس کو کہتے ہیں استغنا۔ مگر آپ 1 منٹ کے لیے ساری دنیا کی دولت یہ دل نہیں خرید سکتی، یہ ناٹ فار سیل ہے۔ ہاں یہ دل والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس سے بنتا ہے، اللہ کی محبت سے بنتا ہے، رسول وسلم کی محبت سے بنتا ہے۔ اور جس کی آنکھ میں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ بات سما جاتی ہے کہ اللہ پاک، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اپنے ہر امر پر غالب ہے، قادر ہے، قادر مطلق ہے، اور صرف وہی قادر مطلق ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے who calls the shots، کرنے والی ذات صرف اللہ، جس کے دل میں یہ توکل آ جائے، اس کو اپنے کل کی نہیں آج کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کے بچوں کا کیا بنے گا، ہمیں یہی فکر کھائی جاتی ہے۔ میں نے عرب پتی لوگوں کو بھی یہ کہتے سنا، جی آج کل کاروبار صحیح نہیں چل رہا، تو میں نے کہا یار خیر ہو جائے گی، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا یار کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ سوچ کی بات۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں، دکھ اربوں روپے ہونے کے بعد بھی دل میں خوف، اور یہاں اسباب کے درجے میں کچھ نہیں ہے، پر ان کے دل میں یہ کیوں آتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، پھر اس دل میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ مزے کا دل ہے، یہ وہ دل ہے جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ پاک ہم سے کہتا ہے بنا لے بندے، تو بنا لے گا، آخرت میں بھی یہی تیرے کام آئے گا اور دنیا میں بھی یہی کام آئے گا، تیری زندگی بہاروں والی ہو جائے گی۔ جن کو یہ دل مل جاتا ہے نا، ان کی زندگی بظاہر اگر کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف آتا بھی ہے تو وہ فکر مند ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ کیا معنی؟ اگزامپل آپ کو بھی دیتا ہوں، بڑا پریکٹیکل اگزامپل۔ حضرت مولانا فضل محمد سواتی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت کے استاد اور مربی، ابو داؤد شریف کے استاد تھے بنوری ٹاؤن میں، علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی، ہم اثر سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے۔ میں آپ کو قصہ شاید سنا بھی چکا ہوں، ان کا جو پوتا ہے اس کا اس فقیر سے تعلق ہے۔ اس نے خود مجھے کہا کہ میرے دادا کہتے تھے کہ مجھے زندگی میں صرف ایک جمعے کا افسوس ہے۔ کون سا جمعہ؟ کہتے ہیں ایک جمعہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں پڑھا۔ اب یہ ایک پورا الگ موضوع ہے، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. روحانیت میں ٹائم اور سپیس ایگزسٹ نہیں کرتا. اور وہ پھر دوسری طرف بات چلی جائے گی میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ آپ کا بیلنس والا کویشچن عمران اللہ نے اگر چاہا تو ضرور میں بات کروں گا. حضرت مولانا فضل محمد سواتی رحمہ اللہ بہت بڑے صاحب کرامت ولی گزرے ہیں. صاحب کرامت عجیب، آپ کو میں نے یہی کرامت ان کی بتائی. مگر یہ اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حال آ جاتا ہے یہ اپنا حال تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا. مطلب روحانی طور پہ تصرفات اپنے استعمال بھی نہیں کرتے. اللہ نے بہت تکوینی طور پہ بھی ان کو دی ہوتی چیزیں، مگر اپنی ذات کے لیے نہیں. انتظار کرتے ہیں جو اللہ کا حکم، اور پھر اسباب اختیار کرتے ہیں سنت کے مطابق. ہمارے حضرت نے خود واقعہ سنایا، کافی پرانی بات ہے. حضرت نے فرمایا کہ ان کے مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے جن کو فالج، ان کو پیرالسس ٹائپ ہوا تھا اس بچے کو، اور وہ دنیا بھر میں مطلب ادھر ادھر ہر جگہ اس کے علاج کے لیے پھرتے رہتے تھے. تو کہا کہ ایک دفعہ وہ اس بچے کو کراچی لائے. 14-15 سال کی اس کو عمر تھی اس کی، اور وہ ایسا ہی تھا کہ اٹھا کے گاڑی میں رکھنا، اٹھا کے رکھنا، بیچارہ معذور تھا بچہ. تو حضرت اس زمانے میں ماشاءاللہ ظاہری بات ہے عمر بھی جوانی تھی اور گاڑی بھی چلاتے تھے حضرت. تو وہ سوات سے آئے، اس بچے کو کہ یہ فلاں حکیم ہے کراچی میں یا ڈاکٹر ہے، سنا ہے وہ بہت اچھا، اس کے پاس علاج کے لیے جائیں. تو حضرت کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ گاڑی لے آنا اور ہم چلیں گے اس سے ملنے. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں ان کو گیا، ان کی جگہ سے پک کیا، اس بچے کو گاڑی میں ڈالا اور ہم لوگ جا رہے تھے. تو حضرت کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے اور یہ اپاہج اس کا بیٹا ہے، وہ یہ کیا فالج یا جو بھی ہوا ہے، یہ ٹھیک تو ہونا نہیں ہے. ابھی اس بڑھاپے میں بیچارہ یہ کہاں اس کو مارے اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، اس حکیم کے پاس جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. بولو میرے دل میں خیال آیا. تو حضرت کہتے ہیں یہاں میرے خیال آیا، وہ بہت صاحب کشف تھے وہ. تو کہنے لگے مولانا فضل محمد صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے، وہ مرض کہوں کہ مولوی صاحب آپ بھی سوچتے ہو گے یہ بوڑھا کہاں اس بچے کو لے کے پھر رہا ہے، مگر بات یہ ہے مولوی صاحب میں اس بچے کا علاج اس واسطے نہیں کروا رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس واسطے ادھر ادھر ہر جگہ کوشش کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ نے دنیا میں اس کی کفالت میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اس کی کفالت کروں. دیکھو زاویہ کتنا مختلف ہے. بیٹا تو اپنا ہی ہے، یہ نہیں کہ بیٹا نہیں ہے اپنا، مگر آپ اس سے یہ ہوتی ہے اللہ کے لیے محبت. ایک ہماری محبت ہم کہتے ہیں نا، ایک محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، حوروں سے کریں. ہمارا آج کے حوروں کا کافی ذکر آتا رہا تو میں نے کہا ان سے پوچھ لوں. اللہ کے لیے محبت کہنے لگے کہ وہ ماننے لگے کہ میں کیونکہ اللہ نے میرے ذمے اس کی کفالت لگائی ہے تو یہ میرا فرض اللہ نے لگایا ہے کہ میرے سے جہاں تک ہو سکتا ہے شفا اللہ دے سکتا ہے، مگر میرا کام یہ ہے کہ اسباب کے درجے میں جہاں بھی جس دروازے سے بظاہر اسباب میں نظر آئے کہ اس کو شفا مل سکتی ہے، یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. کیسا زاویہ الگ ہے. اگر ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ایک ہم کہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، پالنے اللہ پاک پالنے پہ قادر ہے، اللہ پاک کسی کا ہم کیا اپنے آپ کو خود پالتے ہیں؟ نہیں، ہمیں بھی تو وہ رب پالتا ہے، اور وہ رب قادر ہے کہ ہمارے بغیر ہمارے بچوں کو پالیں. مگر یہ دنیا دار الاسباب بنائی ہے. تو بہرحال
حضرت نے فرمایا کہ میں اس کی خدمت اس واسطے کر رہا ہوں، اس زاویہ کہ یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اس دنیا میں کہ میں اس کی خدمت کروں، یہ میری دنیا میں کیا کہتے ہیں میرا امتحان ہے۔ ہر آدمی امتحان میں ہے، چاہے اس کو راحت میں ہے یا تکلیف میں ہے امتحان میں۔ کسی کو راحت سے امتحان ہے کہ تم نے ہمیں مال دے دیا، اولاد دے دی، نرینہ اولاد دے دی، اب تم اس کا کیسا استعمال کرتے ہو، وہ بھی امتحان ہے۔ کسی کو نہیں دیا، تنگی دے دی، اولاد نہ دی، یہ بھی اس کے لیے امتحان ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہ عارضی ہے۔ جو بھی یہاں پلس مائنس ہونا ہے یہ چند سالوں کی کہانی ہے، 50-100 سال یہی ہے، اس سے اوپر ہے نہیں۔ مگر اس 100 سال میں جب دل کی یہ کیفیت ہو کہ جی میں اس بچے کی خدمت اس واسطے کر رہا ہوں، میرا اللہ کا حکم ہے اور میری کامیابی اس میں، بس میں نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ شفا دے گا اللہ پاک، اللہ پاک نہ کسی ڈاکٹر کا محتاج نہ حکیم کا محتاج، مگر اللہ نے یہ دنیا دارالاسباب بنائی اور حکم دیا۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے، اونٹ کو کھوٹے سے باندھو پھر توکل کرو۔ حکم، فقیر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ فقیر اللہ کا دعا، میں نے آپ سے عرض کیا، فقیر دعا بھی کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ نے حکم دیا، اللہ کو پسند ہے، وہ خوش ہوتا ہے جب میں دعا کرتا ہوں، تو میں فقیر دعا کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ہم دعا کرتے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کی، اللہ مجھے یہ مل جائے، اللہ مجھے یہ مل جائے۔ اگر نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے، ہاں مجھے ہی نہیں دیتا تو، اتنی دعا مانگی سنتا تو ہے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا تو یہ حال ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اور حق بھی یہی ہے، حق بھی یہی ہے۔ کس بات پہ ہم کوئی حق جتائیں؟ وہ کہتے ہیں جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کے معاملے میں تو حق یہی ہے کہ ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے، بندے کا کام ڈیزائر اٹموسٹ تو یہی ہونا چاہیے میرا مالک خوش ہو جائے، بس وہ خوش ہو جائے۔ تو دعا فقیر مانگتا بھی بڑی لمبی لمبی ہے، کیونکہ جتنی لمبی دعا ہوگی اتنا اللہ پاک خوش ہو رہا ہے۔ جو اس نے تیری دعا قضا کو تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا قضا کو تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا قضا کو تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اللہ اکبر۔ آرزوئیں جب بدل جاتی ہیں، انسان اللہ کے لیے کر رہا ہوتا نا چیزیں، اس کو جب فنا فی الرسول فنا فی اللہ کا مقام مل جاتا ہے، پھر اس کی آرزو کیا ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ وہ دھوپ میں بھی خوش ہے اور گرمی میں بھی خوش ہے، سردی میں بھی خوش ہے، اندر سے خوش ہے، دل سے خوش ہے۔ کیوں؟ یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ یہ عجیب کیفیت، یہ دل کی بادشاہت ہے۔ ہونا نہ ہونا irrelevant ہے، دونوں برابر ہیں۔ اگر دل آپ کا یہ بن جائے تو آپ خوشی غمی دونوں میں، دل میں سکون ہوگا۔ اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف، آتا ہے نا قرآن پاک میں، کیوں نہیں ہے؟ ان کے دل اللہ کے ساتھ ایسے جڑ جائے، وہ جانتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہی صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ جو اللہ کرتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ ہم اس کی حکمتیں نہیں جانتے، ہم اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اصل بادشاہت کیا ہے؟ اصل بادشاہت یہ دل کا استغنا بادشاہت ہے۔ آپ کبھی ایسا دل نصیب ہونا ہمیں کہ واقعی کسی آدمی نے ہمیں گالی دی ہو اور ہمیں کوئی فرق نہ پڑے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم بے غیرت ہو جائیں، مقصد یہ کہ کوئی مجھے تو ذرا کوئی تنقید کرے تو پھر دیکھیے میں آستینیں چڑھاتا ہوں کہ نہیں۔ باتیں تو میری بڑی بڑی ہیں مگر اس وقت تو فوراً آستینیں چڑھیں گی۔
اور کوئی میری تعریف کرے تو اوپر سے تو میں کہوں گا نہیں نہیں ایسی کیا بات، دل میں کہوں گا صحیح پہچانا اس نے مجھے واقعی میں اللہ کا شکر ہے میں بہت صاحب مقام ہوں۔ اصل دل کیا ہے؟ جو قلب سلیم ہے، جس کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول بچ جاتے ہیں نا، اس کی نگاہ میں کوئی اور نہیں سجتا، اس کی نگاہ میں کوئی اور سجتا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے تعلقات ہم نبھائیں گے نہیں یا اس میں راحت نہیں، جو پھر وہی بات ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ذیل میں محبتیں ہیں وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں ہیں۔ آپ کی بیوی سے، آپ کے بچوں سے محبت، آپ کے والدین سے محبت جو اللہ کے لیے ہے اور اسی انداز میں ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے، تو وہ دراصل حقیقتاً اللہ ہی سے محبت ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں بات وہی آ رہی تھی کہ جو ڈوری ہے اس کائنات کی اور ہماری زندگی کی کامیابی کی، آخرت کی کامیابی کی، پریشانیوں سے بچنے کی، ہم سب چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے بچیں۔ پریشانیوں کے سے بچنے کی ڈھال کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے اور سرایت کر جاتی ہے، پھر اسے اس صحابیہ کا منظر یاد کریں، غزوہ ہے، مجھے شاید احد ہے، مجھے یاد نہیں ہے مولانا، احد ہی ہے، جا رہی ہیں میدان جنگ کی طرف سے پتہ کرنے، تو ایک کوئی خبر دیتا ہے کہ آپ کے بیٹا شہید ہو گیا، کہتی ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہیں؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یس۔ آگے جاتی ہیں آپ کا بھائی شہید ہو گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے؟ ہاں جی وہ ٹھیک ہے۔ آگے جاتی ہیں آپ کا شوہر شہید ہو گیا، اللہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہیں؟ ہاں وہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو اب مجھے کوئی غم نہیں۔ کیسے دل ہوگا کسی ماں کا بیٹا شہید ہو جانا۔ وہ لوگ عجیب لوگ تھے نا، اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے تھے حقیقت میں۔ غلام فرید رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں۔ ہم کیا جانے عشق کی باتیں، یہ تو عاشق ہی جانتے ہیں۔ پھر انسان پھر وہی بات آتی، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اس کا کیا حال ہوگا جس کا ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت ایسا تو ممکن نہیں ہے، ایسا تو کسی کی زندگی میں ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ کام اس کی مرضی سے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بات یہ میرا تو ایسا ہی معاملہ ہے۔ بولا یہ کیسے؟ کہا کہ پہلے میں نے کوشش کی کہ میری چلے، ہر کام اللہ یوں کر اللہ یوں کر، میں نے دیکھا میری تو نہیں چلتی، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو میں نے اپنی رضا اللہ کی رضا میں ضم کر دی، اب جو اللہ چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، جس کو کہتے ہیں راضی برضا۔ اب میں نقطہ جو عرض کر رہا ہوں یہ بھی سمجھتے جائیے، وہی بات کہ جو دل اللہ کی محبت میں سرشار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہے، اور جو اس کی خوشی کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مجھے مل جائے، مجھ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، یہ اس کے لیے خوشی ہے، چاہے وہ رضا کسی دنیا کی چیز کے ملنے سے ہوتی ہے یا چھوٹنے سے ہوتی ہے، وہ اس کو پرواہ نہیں ہے۔ کرائٹیریا ہی سکسیس کا، اس کا کامیابی کا معیار ہی بدل گیا۔ ہمارا کامیابی کا معیار ہے ہونا، ملنا، کامیابی، کھونا، نہ ہونا، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا۔ یہ عجیب چیز ہے، اگر یہ کیفیت ہمارے دلوں کے لیے ہو جائے پھر ہم ان دنیا کے آنے جانے سے ہمیں کوئی
پریشانی نہیں ہوگا. کیسی بادشاہت ہے, کیسی بادشاہت ہے. تو یہ ڈوری محبت کی جس کی زندگی میں آ جائے گی پھر اس کو غم چھوڑ دیں گے, پریشانیاں چھوڑ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہر حالات نہیں آئیں گے, فکر مند بھی ہوگا وہ کہ اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو آپ دیکھیں گے ایسا آدمی ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہا ہے, تدابیر بھی کر رہا ہے, مگر دل سے پریشان نہیں ہوگا, جس کو آج کی زبان میں ہم کہیں ڈپریسڈ نہیں ہوگا, سٹریسڈ نہیں ہوگا. اس کو زینکس اور لیکسٹرین کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو پتہ ہے جو حال آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور اسی میں خیر ہے, اور میرا اللہ ہر کام کرنے پہ قادر ہے. لا تقنطوا من رحمت, اور خود اس نے کہہ دیا میری رحمت سے مایوس نہ ہو, میرا ہر کام وہ بنا سکتا ہے. پہلی بات ہم گے یہ اب یہ کیسے ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, مجھ پہ اتنا قرض چڑھ گیا مثال کے طور پہ, یہ بیماری آ گئی, یہ نقصان ہو گیا, یہ تو پورا ہو ہی نہیں سکتا. کیا مطلب نہیں ہو سکتا؟ اللہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. ہاں اگر اس کے بعد اللہ ہی کی طرف سے جو بھی فیصلہ آیا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے, یہ بھی سمجھ لو کہ اگر تمہیں کوئی چیز مل گئی خیر تھی تو تمہیں مل جائے گی, اگر تمہارے لیے خیر نہیں ہے تو تمہیں نہیں ملے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا نہیں دے رہا, اللہ پاک جانتا ہے کہ تمہیں اس کے نہ ملنے میں خیر ہے. چلو اس موضوع پہ پھر آگے جائیں گے. عمران بھائی کی بات مجھے یاد ہے, باہر نکل کے گلا پکڑیں گے پہلے, اور پہلے ایک دو نقطے میں اور عرض کر دوں. دل کی کیفیت, مگر پہلے بات محبت کی اور لڑی کی ہو رہی ہے, ہمارا کس رب سے تعلق ہے تھوڑا وہ بھی تو سن لو نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے, اللہ والے. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے جواب شکوہ میں. تو اللہ والوں کے کلام میں عجیب تاثیر ہوتی ہے جب وہ بات کرتے ہیں نا. باتیں تو وہی ہوتی ہے, مطلب یہ تھوڑی کہ ہم لوگ اردو بولتے ہیں وہ لوگ انگلش بولتے ہیں, وہ بھی وہی بولتے ہیں, ہم بھی وہی بولتے ہیں. مخلوق 10 آدمیوں سے ایک بات سنو, مگر کسی اللہ, ہم نے خود دیکھا کہ وہی بات نصیحت یا کسی امر پہ کوئی بات اپنے حضرت سے سنی, ان کے کسی بیان میں سنی یا ویسے کسی نشست میں سنی, اس کا اثر ہی اور ہے. اور باقی درجنوں لوگوں سے باتیں وہ سنتے ہیں, بھائی یہ کام نہیں پریشان نہ ہو, نہیں پریشان نہ ہو, مگر جب حضرت ہمیں کہہ دیتے ہیں نہیں یار پریشان نہ ہو, ایک عجیب تسلی آ جاتی, خیر ہی خیر ہے. زبان کی تاثیر ہوتی. تو پیران پیر, وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہم لوگ کہتے ہیں پیران پیر, حالانکہ یہ ہونا چاہیے پیر پیران ہے. پیران پیر, پیران پلورل ہے اور پیر سنگولر ہے, تو حقیقت میں وہ پیر پیراں ہیں, یعنی پیروں کے پیر ہیں. بہرحال ان کو ان کا لقب جو ہے غوث الاعظم کر کے ان کو بلاتے ہیں, اپنے وقت کے غوث تھے اور بڑے غوث ہیں. تو ان کی زبان کی کیا تاثیر ہوگی. سید ہے, حسنی حسینی ہے, ایک طرف سے حسنی ہے ایک طرف سے حسینی ہے, ماشاء اللہ. مادر ذات ولی ہے, مادر ذات. کچھ لوگ ایسے ہیں فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ, بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو ولایت بعد میں ملی, مانے ان کی زندگی پہلے کچھ اور تھی. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے, بشر حافی شراب خانے سے اللہ مل گیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سب اللہ کا کرم ہے, وہ بڑا بادشاہ, اللہ الصمد, بے نیاز بادشاہ ہے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی عرض کر دوں جو کل بھی میں نے شاہد کہا تھا, کبھی کسی شخص کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا. ٹھیک ہے اگر اس کا عمل فی الوقت صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں, مگر اپنے آپ کو اس سے افضل نہ سمجھنا. پتہ نہیں کل وہی ڈاکو اولیاء کا سردار ہو, وہی شرابی متقیوں کا رہبر ہو, اللہ جانتا ہے. ہمارا اپنا کیا ہے. انسان کو اپنے معاملے میں ڈرنے رہنا چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک آتا ہے کہ اللہ کی رحمت پہ بیان کرتے رہے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے
کہ 30 سال تک ایک ہی موضوع، اللہ کی رحمت، اتنا علم. اور یہ اللہ والوں کا قلب اللہ پاک کے علم کے سرور کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ڈیٹا یہ ان کو وہاں سے ملتا ہے، اور یعنی اور اللہ پاک علیم ہے، خبیر ہے، اللہ پاک کا علم لا متناہی ہے. تو ان کو علم عالم الغیب صرف اللہ ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی. عالم الغیب ٹوٹل علم اللہ، بس جتنا علم اللہ پاک کسی کو دے دے. تو یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، ان کے قلوب اللہ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ متحد ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے ساتھ. تو ان کو ڈیٹا کنٹینیوس ملتا رہتا ہے. خود سوچئے، آپ کو میں کہہ دوں کہ 30 دن تک اللہ کی رحمت پہ بیان کر دو، ہم تو 30 منٹ نہیں کر سکتے. مجھ جیسا آدمی تو 3 منٹ میں سوچے گا یار اب اور کیا بولوں. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار. اب بات ختم. 30 سال تک غوث الاعظم رحمہ اللہ علیہ اللہ کی رحمت پہ بیان کرتے ہیں. اور زبان ہے تاثیر والی، دل پہ اثر کرتی ہے، معمولی زبان نہیں ہے. کہتے ہیں جب وہ بیان فرمایا کرتے تھے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی. مشہور قصہ ہے، اب تیری باری نہیں آئی گرنا، کوشش پوری کر رہا ہوں. مشہور قصہ ہے، حضرت شیخ میں بار بار سناتا ہوں، مگر عجیب مجھے اس میں بڑا لطف آتا اور بڑی حقیقت ہے، اور اللہ والوں کے دل کی کیفیت ہے اس میں، اور کامیاب دل کی کیفیت ہے. اللہ ہمارے دل ایسے بنا دے. کہتے ہیں ان کے صاحبزادے غالباً حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب نام تھا ان کا رحمۃ اللہ علیہ، پڑھ کے فارغ ہو کے آئے تو ایک دن والد صاحب سے درخواست کی کہ حضرت تو جب بیان کرتے تھے تو مجمع رو رہا ہے اور پتہ نہیں دقت طاری ہو رہی ہے اور عجیب کیفیت ہوتی تھی، محو ہوتے تھے لوگ ان کے ساتھ. تو یہ بہت بڑے ماشاءاللہ پڑھ کے آئے، بڑے عالم. تو ایک دن انہوں نے درخواست کی والد صاحب کے کہ ابا میں آج کا بیان میں کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کرو. تو انہوں نے بیان شروع کیا. عالم تھے، بڑی دلیلوں کے ساتھ، بڑی پوائنٹس کے ساتھ، یہ مسئلہ یوں ہے، یہ فلانی حدیث شریف میں آئے یوں، بڑا جس طرح ہوتا ہے. اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجمع جو ہے نا وہ بالکل مطلب وہ چل موڈ میں، ٹھنڈ پروگرام، کوئی لفٹ ہی نہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہے. بہرحال ممبر سے نیچے اترے اور تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اوپر چڑھے اور انہوں نے بات شروع کی جس کا مفہوم ہے کہ ام یحییٰ نے پنجری میں وہ جو جالی کی بنی ہوتی ہے نا، چھوٹی اسٹیل کی جالی کی باسکٹ، گاؤں دیہاتوں میں وہ اوپر جیسے رسی سے لگا کے اوپر کر دیتے ہیں تاکہ کوئی جانور نہ آ سکے. اب تو خیر دور بہت بدل گیا، پرانے وقت کی بات ہے. تو انہوں نے پنجری میں انڈا رکھا اپنے بچے کے لیے، اور بلی آئی، اس نے جھپٹا مارا اور انڈا ٹوٹ گیا. اب مجمع رونے شروع ہو گیا، رکت طاری ہو گئی اور عجیب حالت لوگوں کی خراب ہو گئی. خیر بیان حضرت کا ختم ہو گیا، وہ نیچے اترے. بیٹے نے کہا کہ ابا یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اتنی ٹیکنیکل پوائنٹس مارے اور کسی نے لفٹ نہیں کرائی، اور آپ نے بالکل ایک ارریلیونٹ بات فرمائی. یعنی کہ یہ دینی بات ہے کہ ایک ماں نے انڈا رکھا ہے اور ایک بلی نے آ کے اس کو توڑ دیا، تو یہ رونے کی کیا بات ہے؟ میں جو بات عرض کرتا ہوں نا کہ اصل چیز کیپسول نہیں ہوتی، اس کے اندر جو مواد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. 3 روپے کی کیپسول میں بھی وہی کور ہوتا ہے اور 300 والی میں بھی وہی کور ہوتا ہے، اندر فرق ہو جاتا ہے، تاثیر فرق ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے بیٹا کہ جب آپ بیان کر رہے تھے تو آپ کی نظر اپنے علم پہ تھی کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں یہ جانتا ہوں، تو میں اپنے علم کی بنیاد پہ یہ بات کہوں گا اور لوگوں کو کنونس کروں گا.
اور جب میں بات کر رہا تھا تو میری نظر اللہ پہ تھی. مجھے یہ نہیں تھا کہ میرے ایسے لفظ ہوں گے تو مجمع یوں ہوگا، اور ایسی بات ہوگی تو مجمع یوں ہوگا، اور میں یوں رلاؤں گا. اور لفاظی مجھے لفظوں پہ میرا کنسنٹریشن ہی نہیں تھی. میرا تو یہی تھا کہ میں جو بات کروں اللہ کے لیے کروں. تاثیر اللہ ڈالتا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ محتاج ہے کہ اگر وہ انڈے کی بات سے کسی کو دین کی ہدایت دے دے. ہم کہ جی یہ تو لاجک نہیں ہے. ارے سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. جس کی نظر اللہ پہ گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور مخلوق پہ آئی وہ ناکامیاب ہو گیا. تو بہرحال یہ زبان کی تاثیر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ 30 سال اللہ کی رحمت پہ بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن خیال آتا ہے کہ 30 سال تک میں اللہ کی رحمت پہ بیان کر رہا ہوں، تو ایک دن میں اللہ کے جلال پہ بھی تو کچھ دن بات کر رہا ہوں نا، اللہ کی جلال پہ. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے جلال پہ جب بات کرنا شروع کی تو جنازے نکل گئے، لوگ انتقال کر گئے مجمع میں، کیونکہ ان کی زبان کی تاثیر ایسی تھی نا کہ سب کے دل پہ گئی. اور وہ اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کے جلال کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ وہ بھی اگر بولنے والی زبان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ سب سنت کے مطابق ثابت ہے. کیسے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ میرے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں رتی برابر فرق نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا اعتماد تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ان کو 1000% اس پہ یقین آ گیا. کہہ رہے ہماری آنکھیں تو غلط دیکھ سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تاثیر ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے زیادہ مخلوق میں کس کی تاثیر ہوگی؟ کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے طفیل جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے اتنا ہی اس کو. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو کیا بات. تو کہتے ہیں جب انہوں نے اللہ کے جلال اور غضب پہ بات کی تو وہ جنازوں کے جنازے نکل گئے. الہام ہوا شیخ عبد القادر جیلانی کو. وہی تو انبیاء پہ رک گئی. اللہ پاک پھر اپنے اولیاء پہ الہام ڈالتے کہ بعض اوقات ان کو کوئی دل میں بات آ جاتی ہے اور یہ پتہ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. بعض اوقات کوئی آواز بھی آ سکتی ہے. الگ اولیاء کا معاملہ یہ تو وہی جانتے ہیں. بہرحال الہام کیا اللہ پاک نے غصے میں، اے شیخ عبد القادر جیلانی کیا ہماری رحمت اتنی تھی کہ 30 سال میں تو نے بیان کر دی؟ کیا میری رحمت اتنی کم تھی کہ تو نے 30 سال میں بیان کر دیا اور میرے بندوں کو تو نے مجھ سے ڈرا دیا؟ میں نے تجھے کیا اس واسطے بھیجا ہے؟ اللہ کیسا رحیم رب ہے، کیسا رحیم رب ہے، کیسا مہربان رب ہے کہ ایک دن انہوں نے بیان کیا اور اپنے ولی کو ڈانٹ دیا کہ تو نے کیوں میرے جلال، میرے بندوں کو کیوں مجھ سے دور کر دیا؟ خبردار آئندہ میرے جلال پہ بات، میری رحمت پہ بات کر. کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نہیں، آئندہ میں بس اللہ میری توبہ، اب میں تیرے غضب جلال پہ نہیں، تیری رحمت الہی بہانہ میں جو ہے. اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. اللہ کیسا رحیم کریم رب ہے ہمارا. عمران بھائی سے معذرت. بہرحال اصل چیز انشاءاللہ زندگی رہی کو مزید کل عرض کریں گے. اپنی زندگی میں یہ اللہ اور اس کے رسول کی یہ ڈوری ڈال دیجئے، آپ کی زندگی کے سارے دانے ترتیب میں آ جائیں گے. آپ کی زندگی ترتیب میں آ جائے گی اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ڈوری ایسی چیز ہوتی ہے نا. دیکھیں نا، یہ پوری ایک ایک دانے کو جوڑ کے رکھتی ہے. یہ آپ کی دین، دنیا، آخرت، ہر چیز کو جوڑ کے رکھے گی. آپ کے بچوں کو جوڑ کے رکھے گی، آپ کے گھر کو جوڑ کے رکھے گی، آپ کے دوست احباب کو جوڑ کے رکھے گی. اور اگر یہ ڈوری تم نے نہ ڈالی یا اس ڈوری کو توڑ دیا، سارے دانے بکھر جائیں گے. آج واللہ ہم دیکھتے ہیں ہماری منحص پوری دنیا میں آپ دیکھیں یہ ڈوری جہاں جہاں ٹوٹ رہی ہے، چاہے وہ امت کی بنیاد پہ ہو،
یا کسی شہر کی بنیاد میں ہو یا کسی معاشرے میں جہاں یہ ڈوری ٹوٹی ہے وہ معاشرہ بکھر گیا ہے، اس کے پاس دنیاوی سہولیتیں بہت ہوں گی، مال بہت ہوگا، اسباب بہت ہوں گے اور پریشانیاں بہت ہوں گی، بے سکونی بہت ہوگی۔ وہ اپنے جسم کی تسکین سے اپنے اندر کے شور کو، گانا بجانا، باہر کے شور سے اپنے اندر کے شور کو مٹانے کی وہ معاشرے کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیتے ہیں بات، یہ جو کانسرٹس اور گانا بجانا اور شراب، کباب، سرور، سب یہ ساری چیزیں اصل میں کیا ہے کہ جب اندر کی بے چینی بڑھتی ہے نا تو اس کو مٹانے کے لیے ہم باہر کی یہ شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اندر کی بے چینی نہیں جاتی۔ اور وہ بے چینی کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ڈوری ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ آج یہ نقطہ یاد رکھیے کہ اور اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ یہ ڈوری اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہمیں عطا فرما دے۔ یہ ایک ڈوری تمہیں مل گئی اور ہے یہ ڈوری، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو سننے کو یا اللہ قبول فرما، اس کی کمی کوتاہیاں معاف فرما، اپنی محبت، تعلق، پہچان، معرفت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی اور دائمی محبت نصیب فرما، قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً ظاہراً باطناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری زندگی کو بھی، یا اللہ ہماری زندگیوں میں بھی اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ڈوری عطا فرما، یا اللہ اپنی معرفت محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بھی یا اللہ اپنے مقربین میں سے بنا، محبوبین میں سے بنا، صدیقین میں سے بنا، صالحین میں سے بھی بنا۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو جلدی بندوبست فرما۔ اللہ جو کسی کاروبار، روزگار، رزق کی تنگی میں اس کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما۔ اللہ جو کسی گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ جو اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو نرینہ اولاد کے خواہشمند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح جلد رشتوں کا بندوبست فرما۔ اللہ جن گھروں میں کسی وجہ سے ناچاکی، نا اتفاقی، وہاں محبت اور الفت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا، آپس میں محبت نصیب فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اکابرین کا سایہ دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ ہمارے شیخ مولانا شمس الرحمان عباسی دعوت و برکاتہم عالی کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے حیدرآباد کے ایک ساتھی ہیں سلطان بھائی، ان کی اہلیہ صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو، ایک خاتون کا بچہ بیمار ہے، باہر ملک میں ہے، وہ بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تو ہمیں ظاہر بھی عطا فرما، باطن بھی عطا فرما۔ اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ تو بلا ازما کے ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں نصیب فرما، آخرت میں بھی آسانیاں نصیب فرما۔ اللہ جتنے حاضرین غائبین ابھی سنیں یا بعد میں یہ باتیں سن رہے ہیں، دعائیں سن رہے ہیں، اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ جس نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا، کہنا چاہتا یا ان کہا کہ اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونوں سے، نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات ہماری پوری فرما۔
اللہ آج 25ویں شب ہے، اللہ ہو سکتا ہے کہ آج شب قدر ہے، اللہ اگر آج شب قدر ہے اور نہیں بھی ہے، اللہ معاف تو تو نے کرنا ہے، عطا تو تو نے کرنا ہے، اللہ آج بھی ہمارے لیے اس شب کو شب قدر بنا دے، اور رمضان کی ہر رات کو ہمارے لیے شب قدر بنا دے، اور یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا، اللہ ہمارے قلوبوں کو سکون، امن، چین کا گہوارہ بنا، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ ہم آج کی رات بالخصوص اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ توبہ کرتے ہیں، کمزور ہیں، بار بار ٹوٹ جاتی ہے، اللہ تو ہمیں اس توبہ پہ استقامت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو حلال، طیب، پاکیزہ روزگار، عافیت، برکتوں کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کو حالیہ اور آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو اپنے در کا ہمیشہ محتاج فرما، اللہ کبھی کسی کے در کا محتاج نہ فرما، اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما، اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔